ریلیز عمران خان تحریک اور ساتھ ساتھ بانی ایم کیو ایم کا اسٹیبلشمنٹ کو خط. میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن دا نیوز. پرانے تمام کھلاڑی پی ٹی آئی کے میدان میں آ چکے ہیں اور مدعا کچھ یوں ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ پرانے کھلاڑی جو کہ اس وقت بہت عرصے سے منظر عام سے غائب تھے اچانک سامنے کیوں آئے ہیں؟ یہ واقعی عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے یا کچھ اور ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ ساتھ ساتھ ایک بڑا تہلکہ جو پاکستان کی سیاست میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ بانی ایم کیو ایم کا اسٹیبلشمنٹ کو خط آتا ہے کہ جس میں وہ معافی کی بات کرتے ہیں. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 2015 میں ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا اور کیا کچھ نہیں ہوا. کتنے ہی ایم کیو ایم کے دور ایسے گزرے ہیں کہ جہاں پہ آپریشن سامنے آئے اور اس کے بعد آخر کار تنظیم تتر بتر ہو گئی اور ساتھ ساتھ اس کے بعد واپس سے جب ری یونین ہوتی ہے تو آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ایم کیو ایم کے دھڑے سامنے آتے ہیں. ساتھ ساتھ مسائل کچھ ایسے ہیں کہ اس وقت جو لفظ ان کے ہیں وہ ہم آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیں گے کہ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نام جو الطاف حسین صاحب خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے صدا کرتا ہوں کہ ملک اور خصوصاً کراچی کی بہتری کے لیے اس معافی نامے کو قبول کیا جائے. ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو تمام تر شرائط و ضوابط کرنے کے بعد آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی جائے. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی تمام غلطیوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. جناب یہ ہم بتاتے چلیں کہ وہی ایم کیو ایم ہے جس کو اب ایم کیو ایم لندن کہا جاتا ہے. یہ ایم کیو ایم پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور کچھ دنوں پہلے میرے پروگرام میں ایک بات ریویل کی گئی جو کہ ایک سینئر صحافی کی طرف سے کہی گئی کہ اگر کراچی میں تبدیلی لانی ہے تو اس کے بعد اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ جناب ایم کیو ایم لندن کو کس طرح سے ایکٹیو کیا جائے گا. اس تناظر میں اگر یہ پہلے ہی باتیں ریویل ہو گئی اور یہ بات زبان زد عام آ رہی ہے کہ کراچی کے حالات کو بدلنے کے لیے ایم کیو ایم لندن کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے تو کیا یہ خط اس میں اہمیت رکھتا ہے؟ ساتھ ساتھ جناب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ سے پیسے کی یا کسی اور چیز کی مدد نہیں چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ غیر جانبدارانہ پالیسی ہو. ہم نے ملک کے خلاف نہ کوئی سازش کی ہے نہ ہی ملک کے خلاف کوئی ایسی بات کریں گے جس سے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو کوئی نقصان پہنچے. خط بہت لمبا ہے، طویل ہے اور یہ ایکس ہینڈل کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا ہے. اور جناب اگر اس کو ٹیگ کر کے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا اور ساتھ ساتھ آئی ایس پی آر کو کہا گیا تو یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پہلے ایسا کیا ہوا تھا اور بانی ایم کیو ایم کی ایسی کیا باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ منظر عام سے غائب ہوئے. اور خاص طور پہ پھر فاروق ستار کا وہ بیان بھی یاد آنا چاہیے کہ 22 اگست کو ہوا کیا تھا جب انہوں نے خاص طور پر اعلان کر کے تمام چیزوں کو اپنے راستے الگ کرنے کا پیغام دیا. یہاں پہ پریس کلب میں کیا ہوا ہر شخص جانتا ہے جو کہ ایم کیو ایم کی تاریخ اور کراچی کے حالات سے واقف ہو وہ یہ بات جانتا ہے کہ ہوا کیا تھا. ساتھ ساتھ تمام منظرنامہ یوں بھی بدلتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک طرف یہاں پہ بانی پی ٹی آئی اور دوسری طرف بانی ایم کیو ایم دونوں کے مسائل کو کیسے حل ہوں گے اور کس طرح سے یہ معاملات چلیں گے آج کے پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں مبشر میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ سینئر صحافی ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. مبشر میر صاحب ایکس ہینڈل پہ ٹیگ کر کے باقاعدہ بانی ایم کیو ایم کا ایک پیغام آتا ہے، باقاعدہ ایک طویل خط ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا جاتا ہے کہ معاملات کو بہتر کر لیا جائے. معافی بھی مانگی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم ملک خلاف سرگرمیوں میں نہ حصہ بنیں گے اور نہ ہی آگے ایسا کچھ ہوگا. مزید اسی طرح سے لب لباب ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ بہت سے ثبوت پرووائڈ کیے گئے جس میں یہ کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں. بہت سے ایسے بیانات آتے ہیں الطاف حسین صاحب کے جس میں وہ کھلے عام پاکستان کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد وقت اور حالات بدلتے ہیں. ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے، ان کے اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے خلاف آ جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی ہے. کیا معاملہ ہے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں ان
ان کو آپ مکمل طور پر ویسے اصولی طور پر کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ان کا جو بھی نظریہ ہوتا ہے اس سے کچھ لوگ اختلاف کریں یا نہ کریں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اس کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں. اور الطاف حسین صاحب والا جو مسئلہ ہے وہ ابھی کوئی بہت صدیوں پرانا تو ہوا نہیں ہے. ابھی تو ایک نسل جو ہے جو انہوں نے ہی تیار کی تھی وہ موجود ہے، اور جو ان کے ساتھی دبے لفظوں میں ان کے بارے میں اچھی رائے بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے کچھ ساتھیوں نے ان کے خلاف کھلے عام جب بولا ہوا ہے، اس کو شاید وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، جو کہ اس وقت اس میں سے کچھ لوگ گورنمنٹ میں بھی ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی سیاست میں. یہاں پہ ایسے بھی سیاستدان تھے جو مصطفیٰ کھر کا بیان کوٹ کیا جاتا ہے، جنہوں نے بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے کی بات کی تھی اور بعد میں وہ بھی حکومتوں کا حصہ بنے، اور اس سے بھی سخت ترین گفتگو جو ہے وہ سیاستدان کر چکے ہیں. جب اور اس وقت جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی سپیچز جو ہیں، خاص طور پر خواجہ آصف صاحب کی سپیچز جو ہیں ابھی بھی سب کی زبان زدام ہوتی ہیں. تو لہٰذا ایک اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل بھی ہو جاتی ہیں، معافی بھی ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو خود معافی مانگ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ جب ابھی پیپلز پارٹی کا کراچی کے حالات پہ جو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور کچھ دنوں پہلے ایک سینئر جرنلسٹ میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، فہیم صدیقی صاحب، انہوں نے ایک بڑی عجیب سی ایک بات کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کو ایکٹیو کیا جائے گا اگر یہاں پہ معاملات کراچی کے اس سے ان کے بہتر نہیں ہوتے. تو آپ کو کتنا لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جناب اگر آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ان حالات میں ان کا خط آ جانا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستے کھل سکیں گے؟ میں پاکستان کے حالات کو ہمیشہ انٹرنیشنل جو حالات ہیں اس کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو فورسز ہیں وہ پاکستان پہ بہت بری طرح ہمیشہ اثر انداز رہی ہیں اور ابھی بھی ہوتی ہیں. اور باہر کی جو سچویشن ہے وہ ہمارے ہاں بڑی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے تین ملک جو ہیں ان کو بہت اہمیت رہتی ہے وہ ہمارے معاملات پہ اثر انداز ہونے کی. اس میں امریکہ، یو کے اور سعودی عربیہ، یہ ہمارے جو دوست ہیں ان کا پاکستان کے معاملات میں بہت زیادہ جو ہے ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور کسی حد تک عوام میں بھی ان کی بڑی جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی ہو ہی جاتی ہے کہ بات وہاں سے آئی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے وہ روم مل جاتا ہے. تو اگر برطانیہ جو ہے وہ بعض دفعہ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ تو امریکہ کو بھی ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کا تجربہ جو ہے وہ برِ صغیر کا 400-500 سال کا ہے. اور سی آئی اے جو ہے وہ بھی اور امریکہ کی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کی رائے کو بہت اہم سمجھتے ہیں. الطاف حسین صاحب اتنے سالوں سے وہیں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ لندن میں کی سیاست جو ہے وہ بڑی اس پہ براہ راست بھی اور بلا واسطہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی ادھر سے ہی بہت سی زیادہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ روٹ کرتے ہیں. اب الطاف حسین کے ساتھ اگر اتنی وہ کوئی سلسلہ نرم پڑ گیا ہے اور صورتحال جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ان کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں انٹرنیشنل فورسز کا دخل جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں ہوگا. یہ ہماری اپنی جو ہے وہ کوئی انڈیجنس کوئی ڈیولپمنٹ نہیں مجھے لگتی، نہ ہی ہمارا کوئی ملک کا تھنک ٹینک جو ہے اس کی کوئی رپورٹ آئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ کراچی کے لیے یا سندھ کے لیے الطاف حسین بڑا ناگزیر ہے لہٰذا ان کو موقع دیا جائے. یہ بہت سی چیزیں جیسے ہمارے ساتھ باہر سے مسلط ہوتی ہیں، اگر پہلے بھی وہ اسی طرح مسلط ہوئے تھے، اب بھی اگر دوبارہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ان کر کے کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بھی کروا لی جائے، کہ ان کا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں ہے. نہیں مبشر میر صاحب، یہاں جو سوال آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک مکمل کر دوں ڈاکٹر صاحبہ، وہ اگر انہیں موقع مل جائے گا تو وہ آ کے اس شہر کو کوئی ٹھیک نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے ٹھیک نہیں کیا تھا، پہلے بھی خراب ہی کیا تھا. اچھا یہاں پہ مبشر میر صاحب یہاں رک جائیے گا. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ
یہاں پہ ٹھیک کرنے کا تو سوال ہے نہیں نا. ایک طاقت کو ختم کرنے کے لیے کسی اور طاقت کو جگانا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ وفاق میں بیٹھی ہوئی, ٹھیک ہے وہ یہاں پہ سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سندھ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پہلو نکل سکتا ہے کہ صرف ایک عوام کو صرف ایک لالی پاپ دے دیا جائے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے, اور یا پہ سیاسی پارٹیوں کو یہ بتا دیا جائے جناب فلاں کی پاور کتنی ہے. کچھ عرصے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گیم ہوتا ہے ایسا, ہم نے پاکستان کی سیاست میں ایسا دیکھے ہیں گیمز. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب یہ ایک سامنے لے کے آیا جائے کہ ہاں جناب معافی ہو گئی ہے, اور ہو سکتا ہے ہو بھی جائے, چیزیں ہو جائیں, مقدمات ختم ہو جائیں, پریڈکشن نہیں کر سکتے, انپریڈکٹیبل ہیں چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک جماعت کو ختم کرنے کے لیے دوسری جماعت کو کھڑا کر رہے ہیں؟ میں جماعت کا نام لیتا ہوں. تحریک انصاف جو ہے اس کو جو اردو سپیکنگ ووٹ جو ہے جو اس کے حق میں گیا تھا وہ اس کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش جو ہے اس کے لیے ان کے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن تو سر پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کیا جا سکتا؟ کس کے لیے؟ پیپلز پارٹی کا سندھ کراچی میں, پیپلز پارٹی کا کراچی میں کوئی ووٹ نہیں ہے. کراچی سندھ اربن میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کوئی عوامی ووٹ نہیں رکھتی. بالکل کلیئر بات ہے. وہ اگر ان کو سیٹیں ملنا, کسی کو کہیں بھی ملنا, وہ ایک علیحدہ فینومینا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ رورل پارٹی ہے, سندھ رورل کی جماعت ہے. وہاں سے اس کے ساتھ جو خاندان ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اس کا ایک فینومینا بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن سندھ اربن جو ہے وہاں پہ ان کی جگہ نہیں ہے. وہ جگہ بنانے کی انہوں نے جتنی بھی کوشش کی ہے وہ اس میں کامیابی انہیں عوامی سطح پہ نہیں ملی. یہ بات بالکل جو ہے وہ ابھی تک میں ایز اے طالب علم اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ان کا میئر بھی ہے لیکن ان کے پاس کراچی میں اسٹریٹ پاور نہیں ہے. ان کا یہاں پہ ووٹ بینک نہیں ہے, یہ ان کا ایریا ہی نہیں ہے. اور دوسرا جو ووٹ ایم کیو ایم کا شفٹ ہوا تھا, خاص طور پہ اردو سپیکنگ ووٹ جو ہے وہ شفٹ ہوا تھا, وہ تحریک انصاف کو شفٹ ہوا تھا. اور اس کے پاس ابھی بھی ووٹ ہے تحریک انصاف کے پاس کراچی شہر میں. لیکن اس کو اگر اس کی بدبختی ہے, بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس میکسیمم جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے تھے وہ زیادہ تر زمینوں کے کاروبار سے وابستہ لوگ تھے جو صوبائی حکومت کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے تھے. ان کا کاروبار وہیں پہ جو ہے وہ فٹ ہے, وہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتے. سر نام لے لیں, لہٰذا وہ سر نام لے لیں, نام آپ خود گنتی جائے سارے ہی بلڈر نکلیں گے, سارے بلڈر نکلیں گے. لیکن ایک ان کے پاس ایک شخصیت تھی جن کے پاس یہ پوزیشن آئی کہ وہ ملک کے صدر بنے, اور وہ عارف الوی صاحب تھے. لیکن عارف الوی صاحب ظاہر ہے کہ اب ان کی ایج کا بھی تقاضا ہے, ان کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ بھی جو سامنے آیا کہ انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی, لیکن اب وہ سابق صدر ہوتے ہوئے بھی وہ ان کو کوئی استثناء والی صورتحال تو تھی نہیں. ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہیں وہ کٹ گئی. وہ میرا خیال ہے اپنے کاروبار میں. تو ذرا آپ اگر کراچی کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں تو ابھی جو ریلیز عمران خان تحریک کا آغاز ہوا ہے اس میں اسد عمر صاحب نے اور علی زیدی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں کہ ہم نہیں ہیں اس تحریک کا ایسا. تو یہ آلریڈی وجہ ہے کہ وہ نہیں اس کو سسٹین نہیں کر سکتے, وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں رکھتے کہ وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ فٹیگ کا برداشت کر سکیں. یہ ابھی حالیہ ہی آپ نے دیکھا کہ سابق گورنر عمران اسماعیل جو ہیں وہ شاہ محمود سے انہوں نے ملنے کی جو وہ گئے ہیں, اور شاہ محمود کا بھی بیان آ گیا, شاہ محمود کی طرف سے بھی آ گئی چیزیں کہ وہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب جو ہے جس طرح وہ پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, وہ خواہ علی زیدی ہوں یا اسد عمر ہوں یا یہ لوگ سبطین صاحب ہوں, عمران اسماعیل ہو, تو اس پہ پبلک کا ان کے پاس وہ نا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ نہیں ان چیزوں کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے, ان کو کوئی اس پہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. پارٹی جو اس وقت تحریک انصاف ہے نا جی, اس کو اگر آپ دیکھیں عمران خان جیل میں ہے, لیکن جو تحریک انصاف کا جو اینکر ہے نا, جو اس کی اینکرنگ کر رہا ہے, وہ اس کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ پارٹی کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ پکڑی ہوئی ہے اس نے. وہ کوئی لیڈر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی سرزنش وہی کرتا ہے. اور اس وقت پاور جتنی ہے تحریک انصاف کی وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے پاس ہے. وہ پاکستان میں موجود ہے یا پاکستان سے باہر زیادہ ہے.
لیکن وہ ڈائریکشن سیٹ کر رہا ہے آن دی یعنی کہ نا اپروول آف عمران خان، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو ایک صورتحال سندھ کی اگر ہم ڈسکس کریں اور ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تو پیپلز پارٹی کے لیے تھریٹس جو ہے وہ ابھی بھی تحریک انصاف ہی کا ووٹر ہے. اگر ایسی صورتحال بنی، ایسا ماحول بنا کہ جس میں لیول پلینگ فیلڈ ہوئی تو ہم دیکھ پائیں گے کہ بھائی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تحریک انصاف کا ووٹر کیسے سر میرا تو کوشچن یہ بن رہا ہے نا کہ تحریک انصاف تو ویسے ہی کراچی میں جس طرح سے آپ نے بلڈر کے حوالے سے بات کری جو قیادت ہے ان کے حوالے سے بات کی، پھر آپ ہم اسد عمر کی بات کر لیتے ہیں، ہم جناب علی زیدی کی بات کرتے ہیں. یہ تو ایون یہ کہ چلیں وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جھوٹے منہ ہی کوئی بات کر لیتے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے جناب ہم اس ریلیز میں نہیں، آپ نے کہا نہیں بیئر کر سکتے، ٹھیک ہے جناب ان کی مجبوریاں نہیں بیئر کر سکتے اس بات کو، لیکن اس صورت میں یہ تناظر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کو کیسے جس طرح سے ایک دوسرے سینئر صاحب کی نے ہمیں آ کے کہا ہے کہ ایسا کچھ ممکنات نظر آ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن کو کھڑا کیا جائے گا، تو تحریک انصاف تو آلریڈی کراچی میں وہ پوزیشن نہیں رکھ رہی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کو یہ تھریٹ تحریک انصاف کے لیے یہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے یا ایم کیو ایم پاکستان کے لیے نہیں ہے یا ایم کیو ایم پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے؟ ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں جو میری سمجھ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں کہ سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ٹاپ پہ رہنا ہے یا کسی اور نے رہنا ہے. اس وقت ملک کو مسئلہ جو ہے وہ ایک اور ہے کہ وہ مدت ملازمت پہ توسیع کا مرحلہ ہے اور 27ویں ترمیم ہے. اس کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو جوڑا بھی جا سکتا ہے، ان کو توڑا بھی جا سکتا ہے، کچھ نئی پریپوزیشن کریٹ کرنے کا ایسے ہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں شوشہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور نام بھی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے. اور ابھی کوئی ایسی صورتحال بھی ہمیں نہیں نظر آ رہی کہ پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے اور وہ بڑی اچھی. سر تعلقات اگر بہت اچھے ہوں تب تو یہ 27ویں ترمیم کا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں 27ویں ترمیم کا شوشہ کوئی کھڑا ہو سکتا تھا؟ کیسے ممکن ہے کہ سندھ میں، ٹھیک ہے ہم پنجاب میں ہم کر لیتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے نا کہ وہ اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے پراپر جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق ہو جاتی ہے تو پھر چیزیں اب بعد میں چینج ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے کی جو سچویشن ہے اس میں تو بہت سی چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. پھر آپ دیکھیں جو الائی ہیں دونوں بڑے الائی وہ پیپلز پارٹی ہے اور نون ہے، ان کے درمیان بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ صورتحال چل رہی ہے، ریس ہے کہ کس کو مزید اور آگے بڑھنا ہے، کس کو مزید اور زیادہ شیئر چاہیے، کس کو مزید اور زیادہ جو ہے قریب ہونا ہے، کس کو اور مزید زیادہ جو ہے وہ بلو آئیڈ بننا ہے. وہ ان کے درمیان بھی ایک ریس لگی ہوئی ہے اور ان کے اپنے ٹارگٹس بھی ہیں، نون کے بھی ٹارگٹس ہیں بڑے اوبویس ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹارگٹ بھی بڑے اوبویس ہیں، پی ایم کی سیٹ پہ دونوں کی نظریں ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بڑی گیم ہے وہ کیا ہے. یہ چھوٹی گیم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن جو بڑی گیم ہے اس وقت اس گیم کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو توڑ موڑ ہو سکتا ہے یہ وقتی ہو سکتا ہے یا کسی کو جو آپ نے لالی پاپ کی بات کی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی کوئی میجر چینج والی بات جو ہے نا کہ جس میں ایک سے تو ہر صوبے میں ہی یہ ایک فارمولا چل رہا ہے کہ دو پولیٹیکل پاورز جو ہیں وہ رہنی چاہیے تاکہ جی بیلنس کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے. لیکن ابھی پیپلز پارٹی کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو فی الحال صوبہ سندھ میں کوئی بڑا تھریٹ جو ہے وہ سیاسی طور پر کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا سر بڑا تھریٹ پیپلز سر مجھے یہاں پہ کلیئر کیجیے گا تاکہ میں خود بھی کلیئر ہوتی جاؤں. تھریٹ نظر نہیں آ رہا، یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کا صدر اپنے اختیارات کو کم کر کے 18ویں ترمیم لانچ کرتا ہے اور وہاں پہ یہاں پہ تک یہ اس وقت تو لگتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ سہرا ان کے سر پہ جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ تھی زرداری صاحب کی اور 18ویں ترمیم کے بعد پوری سندھ کی کنگ شپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس آ جاتی ہے. اس میں آپ یہ جو پاور گیم کی بات کر رہے ہیں کہ بڑی گیم کہاں سے، تو بڑی گیم تو واقعی پھر یہ ہے کہ نون لیگ کسی طرح سے اگر زور توڑ سکتی ہے تو وہ 27ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کا زور توڑ سکتی ہے، بھلے سے جناب شہباز شریف کی کال آ جائے، ان کا وفد آ جائے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ 27ویں ترمیم اگر آتی ہے تو زور ٹوٹتا ہے پیپلز پارٹی کا.
دیکھیں آپ 18ویں ترمیم کا پہلے میں تھوڑا سا ایک جملہ کہہ دوں. بظاہر تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ کھلتی ہیں, لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ زرداری صاحب نے ایک اپنے ہاتھ میں جو ایک لگام رکھی تھی وہ بڑی اہم تھی. انہوں نے بے شک اپنے ایز اے پریزیڈنٹ جو اختیارات تھے وہ کم کیے تھے, لیکن انہوں نے سیاسی جماعت کے سربراہ کے اختیارات میں اضافہ کر دیا تھا, اور وہ اصل میں ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لاٹھی صرف انہیں کے ہاتھ میں نہیں ہے, دوسری پارٹیوں کے سربراہوں کو بھی وہ ملی, لیکن پیپلز پارٹی کی گرپ جو ہے وہ اپنے انداز سے انہوں نے جس طرح بنائی ہے, جو یہاں کا ماڈل ہے اس کے مطابق ان کو وہ سوٹ کی ہے, اس لیے وہ لمبا عرصہ سے یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں. چوتھا الیکشن ان کے پاس ہے, چوتھی دفعہ ان کا وزیر اعلیٰ ہے, لہٰذا یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو لانگ رن میں تو فائدہ ہوا. لیکن میں ایز اے اگر بڑی بات ہم کریں نیشنل لیول پہ کریں تو اس میں یہ ہوا کہ ملک 4 حصوں میں باقاعدہ تقسیم ہو گیا, اور پاکستان کی جو نیشنل اسپرٹ والی بات تھی اس میں بہت زیادہ اس کو ڈیمیج کیا اس نے. اور پنجاب جو ہے وہ ایک گروپ نے پنجاب پکڑنے کی, بلکہ 2 گروپوں کے درمیان لڑائی پنجاب کے اندر ہے, ادھر 2 گروپوں کے اندر لڑائی سندھ کے اندر ہے. تو لہٰذا یہ جو 2 بڑے صوبے ہیں جو ملک کے اکنامک انجن بھی ہیں, جو چلتے ہیں تو ملک چلتا ہے, اس کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی والی جو بات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. ایک بات اور تھی ساتھ, جس نے ملک کو صحیح ترقی کے راستے پہ ڈالنا تھا, اور وہ 18ویں ترمیم کے اندر بھی موجود ہے, وہ آرٹیکل کا 140A تھا, جو ہر پارٹی نے خود ہی جو ہے نا وہ بنا لیا کہ ہمیں اس پہ تو عمل ہی نہیں کرنا, اور وہ عمل نہیں کرتے. وہ ایک صوبہ نہیں کرتا, دوسرا نہیں کرتا, اگر کرتا بھی ہے تو وہ اتنا برے انداز سے کرتا ہے کہ وہ انفیکٹو کر دیتا ہے. نہیں کر دنیا رہا. کا مجھے کوئی ملک ڈاکٹر صاحبہ بتا دیں, ابھی بھی ایک ملک سے میں ہو کے آیا ہوں, ابھی کوئی بھی دنیا کا ملک بتا دیں وہ ترقی یافتہ لگ رہا ہو, ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہو, اور وہ بہت اچھی سوسائٹی نظر آ رہی ہو, اور وہاں پہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ نہ ہو. بلدیاتی نظام کے بغیر دنیا کا کوئی ملک آپ کو اچھی شکل میں نظر نہیں آئے گا. لیکن ہمارے ملک میں یہی خرابی جو ہے وہ بنیادی جمہوریت ہے. حالانکہ وہ ہو تو پھر آپ کو چیزیں بہت مختلف نظر آئیں گی 5-6 سال کے بعد. مبشر میر صاحب بہت کچھ ہے آپ سے سننے کے لیے, اور ٹاپک بہت چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لنک ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ. ایک بریک ہوا کا وقت ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں شیخ صلاح الدین صاحب. آپ سینئر پولیٹیشین ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. شیخ صلاح الدین صاحب, اس وقت جو معاملات ہیں, اسپیشلی میں اگر کراچی کی بات کروں تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے, اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ویکیوم کی وجہ سے اسپیشلی, چاہے وہ ہم 80s کی سیاست کو لے لیں, ہمیشہ کراچی میں کوئی نہ کوئی جگہ بنائی گئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو حالات ہیں اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں, کس طرح سے یہ ویکیوم فل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت آپ سب کے سامنے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سیاسی ایک خلا بھی موجود ہے یہاں پر, میں سمجھتا ہوں کہ اب نئی پارٹی, جیسے میں اس وقت عوام پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں اور کراچی میں خاص طور پہ, اور نیشنل آرگنائزنگ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اور ہماری جو اس وقت لیڈر ہیں وہ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جو سیکرٹری ہیں. تو ہم لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ اسی لیے کیا تھا کہ جو اس وقت مایوسی کی کیفیت ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, ایک ہم روشنی کی کرن بن کے آئیں اور ایک نئے اس کے عزم کے ساتھ, اور جو اس وقت ہمیں ایک ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, وہ تمام شعبوں کے اندر اب ریفارمز کی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اچھے پڑھے لکھے لوگ, جن کے جو بے داغ شخصیت ہوں پاکستان کے اندر. اب جو لوگوں کو ایک سیاست سے بے اعتباری ہو گئی ہے, اور اب کسی پہ یقین نہیں ہے ان کو, تو اس وجہ سے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت ترقی کا راستہ جو ہے بہتر انتظامی تقسیم, یا نئے چھوٹے صوبے اور انتظامی یونٹس بن جائیں, یا مؤثر گورنر سے ہی ممکن ہے.
وہ کیسے ہوگا اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے پلان ضرور رکھتی ہیں, اپنا منشور بھی بناتی ہیں, لیکن اگر اس وقت تمام پارٹی کا منشور دیکھا جائے سب ایک جیسے ہیں اور اچھے بھی ہیں, لیکن یہ کہ کیا وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں ان کے آنے کے بعد, کیا وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, عوام کے لیے وہ ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. یہاں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی شیخ صلاح الدین صاحب, میں پرسنلی جو آپ کی پارٹی کے موقف ہیں میں نے پڑھا, مجھے بھی بہت اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں تمام چیزیں, لیکن آپ نے ایک جملہ کہا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, تو آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کراچی میں بھی ایک پڑھے لکھے لوگوں کی ہی جماعت کریٹ ہوئی تھی, وہاں پہ جو آج جن لوگوں کو دہشت گرد کہا گیا یا جو لوگ غائب ہو گئے, وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ پڑھے لکھے لڑکے ہی تھے جو آئے تھے اور اپنے حقوق کے لیے وہ بات کر رہے تھے. آپ کراچی میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا کہ کسی چیز کو پنپنے دیا گیا ہو, وقت, حالات, چیزیں اور پولیٹیکل پارٹی کا ایک بڑا ایک جو پہلے سے جاگیردارانہ سسٹم ہے وہ انفلوئنس کر جاتا ہے, تو کس طرح سے معاملے حل ہوں گے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں اس وقت جو آپ بات کریں کراچی کے حوالے سے, یقیناً میں خود ظاہر سی بات ہے کہ ماضی میں اپنا حصہ ڈال چکا ہوں, اور تقریباً 35 سال میں نے اپنی لائف کے گزارے ہیں, جس کے اندر میں 2 مرتبہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہوں. اور ہماری بھی خواہش یہ تھی, لیکن یہ کہ جب طرز سیاست چینج ہو جائے یا پھر اقتدار کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اب میں خود بھی اس بات کا گواہ ہوں, اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں اگر پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, خاص طور پہ میں پھر کراچی کی بات ضرور اس لیے کروں گا کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پاکستان کا شہر ہے کراچی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت مایوسی کیفیت ہے وہ کراچی کے اندر ہے, تباہ اور برباد ہوا ہے. وہ کس وجہ سے ہوا ہے سب کو پتہ ہے. آپ نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے کہ یہ ایک جو ظالمانہ نظام ہے جس کو ہم جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں, فیوڈل سسٹم کہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی کہ اس سسٹم کو مطلب یہ کہ توڑا جائے. یہ 2% طبقہ جو ہے انہوں نے جکڑا ہوا ہے اپنی شکنجوں کے اندر پاکستان کو, اور خاص طور پر اس کراچی شہر کو جو کہ لوٹ مار کرپشن کی وجہ سے برباد کیا ہوا ہے. اور اس میں صرف حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے ویسے 18 سال سے, لیکن 3 دہائیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برسر اقتدار ہے, اور جس طرح انہوں نے برباد کیا ہے پورے سندھ کو, چاہے وہ کراچی شہر ہو چاہے انٹیریئر سندھ ہو, ایک عام سندھی غریب سندھی بھی جو ہے وہ ان کے عذاب میں مبتلا ہے. تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہ پاکستان کے اندر اب یہ کیسے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. ان کی جو ایک اشرافیہ بنی ہوئی ہے, میں اس کو بدماشیہ کہتا ہوں, یہ اشرافی نہیں بلکہ بدماشیاں ہیں, لوٹ مار ڈکیت چوروں کا جو ہے وہ ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل کسی نہ کسی بہانے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک ایسی چیز لے کے آئے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ جو سندھی اجرک کے اوپر جو ہے انہوں نے شروع کیا, اتنی کرپشن کی اس کے اوپر, اتنے پیسے لوٹے, کراچی کی عوام سے پیسے لے لیے گئے. آج ای چالان کی مد کے اندر آپ کا انفراسٹرکچر ہے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں زیبرا کراسنگ پہ آپ گاڑی روکنی, ابے بھائی زیبرا کراسنگ ہے کہاں آپ کے پاس؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا نام ہے گاڑیوں کو تیز چلا, کیا گاڑی کیسے تیز چل سکتی ہے کراچی کی سڑکوں کے اوپر؟ بتائیں آپ کہ گاڑی کو مطلب اوور اسپیڈ ہوگی, کیسے اوور اسپیڈ ہوگی؟ آپ وہ دیکھیں جو آپ کے ڈمپرز روزانہ کے حساب سے قتل عام کر رہے ہیں. مطلب کراچی کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے, مطلب اس طرح قتل کیا گیا کہ یہ تو ایک بہانہ ہے کہ مارنے کا. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ رکا ہوا کھڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے آ کے گاڑی مطلب ڈمپر چل جاتا ہے, ٹرک چڑھ جاتے ہیں, ٹینکر چڑھ جاتے ہیں. اور یہ کراچی واحد شہر ہے کہ جہاں پر ہر چیز جو آپ عوام ہے, عوام پانی بھی خرید رہی ہے, آپ ٹیکس بھی دے رہی ہے, اس کا ٹیکس بھی آپ اس کو وصول کر رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز بھی لے رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز آپ لے رہے ہیں, اس کے بعد اس کو ریلیف کیا دے رہے ہیں؟ آپ کون سی چیز دے رہے ہیں اس کو کراچی کے عوام کو؟ دیکھیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو دیکھیں ایک تو مایوسی ہوتی ہے, ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر اگر جس دن یہ اٹھ گئے اور کھڑے ہو گئے, جس دن آپ دیکھیے گا کہ یہ جس طرح سے انہوں نے مطلب دبانے کی کوشش کی گئے, جس دن یہ کھڑے ہو گئے اس دن یہ سمجھیے گا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. اچھا سر, میں حکمرانوں کو سوچنا ہے. چونکہ آپ اسی ایک پولیٹیکل سسٹم سے, وہ کہتے ہیں نا کہ بھٹی میں پک کے جو ہے وہ آپ آ چکے ہیں, آپ بہت ساری باریکیوں کو جانتے ہیں. مجھے ایک بتائیے گا, میں کیوں یہ جملہ میں نے کہا, وہ اس لیے میں نے کہا کہ آپ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بانی MQM کا ایک خط جو ہے وہ ایکس پہ آتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگتے ہیں. ایک طرف یہ معاملہ ہے,
دوسری طرف سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں جو کچھ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے وہ بھی سامنے ہے. اب یہ تمام چیزوں کو کیسے آپ لنک کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس وقت جو موجودہ ایم کیو ایم پاکستان ہے اس میں بھی اختلافات نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک نئی چیز کو یا تو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ شیر آیا والی مثال ہے، یا پھر جناب یہ پیپلز پارٹی کو سائیڈ میں کرنے کی کوئی کوشش ہے کہ 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں نے اپنی صحافتی کیریئر میں بڑی مشکل بات ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ 27ویں ترمیم کی طرف بھی جایا جا رہا ہے، پھر یہ کہ اچانک سے بانی ایم کیو ایم کا خط بھی آ جاتا ہے، یہ تمام چیزوں کو آپ لنک کرتے ہیں؟ دیکھیں سیاست جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. اگر آج بانی و قائد کی بات کی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی بھی پارٹیز ہیں کہیں نہ کہیں ہر ایک نے غلطیاں کی ہیں. اگر کسی نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کی معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی معاف کرتا ہے. تو یہ تو کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہاں اگر فرض کریں کہ وہ آدمی معافی بھی نہیں مانگتا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو رویہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے تو آپ بالکل کوئی بھی چیز کرتے ہیں. لیکن ایک شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ بس میرے سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں پاکستان اور خاص طور پہ کراچی کے حالات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے کیونکہ پاکستان کی جو آبادی کی رفتار ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. تمام صوبے جس وقت یہ 4 صوبے بنے تھے اس وقت پاکستان کی آبادی صرف 8 کروڑ تھی اور آج یہ 24 سے 25 کروڑ ہو گئی ہے. تو اس کو دیکھنا ہوگا ہمیں کہ اب ہم ان جو اس وقت صوبے ہیں ہمارے جتنے بھی 4 صوبے ہیں یہ صوبے بنے کیوں تھے اور کس نے بنائے تھے اور کس وجہ سے بنے تھے. تو وہ اگر ہم پوری اس کی تاریخ کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صوبے ہی غیر آئینی ہیں کیونکہ اس طرح سے صوبے نہیں بنتے ہیں. صوبے کنسنسس سے بنتے ہیں, عوام سے اس کی رائے لی جاتی ہے. یہاں صرف ایک صدر یحییٰ خان جو ایک اپنی سنگل آرڈر سے جو ہے وہ 4 صوبے بنا دیتا ہے اور وہ بھی جو ہے لسانی بنیاد کے اوپر. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کو انتظامی یونٹ یا نئے چھوٹے چھوٹے صوبے بنا جائیں کیونکہ یہ سارے جتنے بھی صوبے ہیں وہ عوام سے دور ہو چکے ہیں. یہی ہمارے جو اس وقت کنوینر ہیں, لیڈر ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام صوبے جو ہیں یہ عوام سے دور ہو چکے ہیں. ان کو اور ان کے اندر اتنی کرپشن اور اتنی جو ہے وہ بد انتظامی ہو گئی ہے کہ ایک ہی صورت ہے کہ تمام صوبوں کو جو ہے ڈیزالو کیا جائے اور نئے سرے سے جو ہے وہ تشکیل دی جائے صوبے یا پھر انتظامی یونٹ. جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کریں لیکن اس کو پاکٹ بنائی کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ میں خود اس وقت پارلیمنٹ میں تھا جب 18ویں ترمیم کو ہم نے کی تھی. 18ویں ترمیم اس وجہ سے کی تھی کہ سارے جتنے بھی ہمارے پاس صوبے ہیں وہ پروونشل اٹانومی آ جائے, صوبوں کو اختیارات ملیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کے اختیارات کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ صوبے یعنی کہ وہ وفاق سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, تو سے آ کے صوبے میں اٹک گیا ہے. صوبے ڈیوالو نہیں کر رہے یعنی کہ ڈیولیشن آف پاور پہ نہیں آ رہے. ہمارا جو ایک قانون ہے 140A کا ایک قانون ہے, آرٹیکل بنا ہوا ہے نا اس کا قانون ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو اپنے جو ہے جو پاورز کو دے دیں تاکہ وہ انتظامی بنیاد پر عوام کے جو بھی شکایت ہے یا ان کو جو ریلیف دینا ہے وہ ان کی دہلی اس میں مل جائے. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے آئین میں لکھی ہیں. آپ آئین کو بھی نہیں مان رہے ہیں, آپ رول آف لا کو نہیں مان رہے ہیں, تو کیسے پاکستان کے معاملات صحیح ہوں گے؟ کہاں سے اس بڑے صوبے کا بڑے شہر کا جو آپ نے خون نچوڑ کر اور یہیں سے آپ سب کچھ لیتے ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس آپ یہاں دے رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جو ہے ٹیکس یہاں سے وفاق کو بھی جا رہا ہوتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے آپ صوبے کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود آپ عوام کو دیکھیں, عوام کو کس طرح ریلیف مل رہا ہے کہ اگر گھر سے وہ بندہ نکل رہا ہوتا ہے صبح تو کس طرح وہ آفس پہنچتا ہے, کس طرح آفس سے واپس گھر پہنچتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں نا آپ ہی بتائیں اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام ہے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے؟ لیکن سر آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت بڑی واہ واہ ہو رہی تھی, آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پاورز کو کم کرنے کی بات کی, لیکن یہ سب جانتے ہیں, میں بھی پہلے گیسٹ سے بھی یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ یہ پوری اجارہ داری سندھ میں پیپلز پارٹی کے بھی موجود ہے. ابھی 18ویں ترمیم کے بعد تو ایک کنگ شپ مل چکی ہے. لگتا ہے آپ کو کہ 27ویں ترمیم پہ مان جائیں گے, بات ہو جائے گی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ٹویٹ ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خود جو ہے مسلم لیگ نون بات کر رہی ہے اس پہ, ان کا وقت بھی آیا ہے. آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہے یہ؟
دیکھیں ایک تو سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ بلکہ میں کہوں گا المیہ ہے پاکستان کا، کہ کچھ چیزیں جو راتوں رات بھی ہوئی ہیں یہاں پہ. 26 امینڈمنٹ آپ اگر یاد ہو، جی جی 26ویں آئینی ترمیم راتوں رات پاس ہوئی نہیں ہوئی. رات کو دروازے بھی کھلوائے گئے، رات کو 12 بجے کے بعد اجلاس بھی ہوئے ہیں. جب جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ کر لیے جاتے ہیں نا. اگر ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے کوئی بھی آئینی ترمیم ہے، چاہے 27ویں ہو چاہے 28ویں آئے، لیکن اب یقیناً 27ویں ترمیم کی باری ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ چیزوں کو آئینی طور پہ اس کو لا کے ایک غیر آئینی صورتحال کر دیں. کیونکہ دیکھیں لاسٹ ٹائم جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. جو معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ کے اگر پارلیمنٹ کو سپریم کہا جاتا ہے تو اس کی سپرمیسی قائم رہنی چاہیے، جوڈیشری کی سپرمیسی قائم رہنی چاہیے. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو یہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. خدارا ان لوگوں کو بھی جو کہ مطلب پالیسی میکرز ہیں ہمارے، جو اور لوگ بھی ہیں جو سیاستدان بھی ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارا پاکستان واحد ملک ہے جو اگر آس پاس کے پڑوس ممالک سے بھی موازنہ کیا جائے تو ہم پیچھے بھی ہیں، اور نہ ہم ترقی یافتہ دور میں شامل ہو رہے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف جو ہے ہم دیکھیں نا، اگر ہم دیکھا جائے اس وقت تو ہماری جنگ کیا ہے. ہم اگر فرض کریں گے 2 دن کی اگر ہم جنگ جیت جاتے ہیں، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرم کیا نا بڑے ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر، پاکستان کے عوام کے اوپر. تو اب ہمیں ہر وہ جنگ جیتنی ہے جو اگینسٹ آف پیپلز آف پاکستان جا رہی ہیں. یعنی کہ اگر ہم تعلیمی میدان میں بھی ہم جنگ کرنی پڑے گی، ہمیں ہر میدان میں جنگ کرنی پڑے گی، صحت کے میدان میں جنگ کرنی پڑے گی. ہمیں تو وہ جنگ کرنی پڑے گی جو کہ عوام کے لیے، عوام کو ہمیں ریلیف اگر نہ مل سکے تو پھر ساری سیاست بیکار ہے. سارے سیاستدان جو ہے وہ پھر کوئی اگر رزلٹ نہیں دے رہے تو پھر عوام کس طرف دیکھیں. عوام کا تو مسئلہ یہ ہو گیا نا، عوام کو اب کیا کرے. صرف اب یہی ہو رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے ہمیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دے، اور یا تو پھر یہ کہ ان کو ایسی جگہ لے کے چلے جائے کہ جہاں پہ ہم ان کی شکل نہ دیکھ سکیں. لیکن سر جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اور بالکل ٹھیک باتیں ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم صرف کراچی کے لیے تو نہیں ہے نا، پورے پاکستان کے لیے ہے. لیکن ایک اجارہ داری والا معاملہ جو تھا وہ کراچی میں تو آواز اٹھ کے بھی بند ہو گئی، انتظامی یونٹ والی آواز بھی اٹھ کے بند ہو گئی. وہ لوگ جو وفاق میں کراچی کا ووٹ لے کے بیٹھے ہیں وہ اپنی آرزو لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن آواز جو باقاعدہ اٹھتی ہے، ملک صاحب جو ہے وہ لاہور سے کہتے ہیں کہ جی یہ معاملے کو اٹھانا چاہیے. تو یہ پیچھے کوئی تو پاور ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے بات ہوئی ہے. تو اچانک تو نہیں ہوا، ورنہ جو کراچی والے ووٹ لے کے وفاق میں بیٹھے ہوئے ان کی آواز پہ تو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جتنی بھی ترامیم آتی ہیں نا، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ ملک کو آپ کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور 2/3 میجورٹی کے لیے یقیناً تمام پارٹیوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے. اب اگر فرض کریں کہ ان طرح جو بھی آپ نے خدشہ ظاہر کیا نا، ایک یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور ایسی صورتحال نہ آ جائے کہ جہاں پہ اس کراچی کے مسئلے کو اگر پیچھے چھوڑ دیا گیا یا اس کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، تو یہ میرے خیال میں بہت زیادتی ہوگی. کہ اگر اس ترمیم میں 27ویں ترمیم میں ایک آئینی طور کے اوپر جو پاکستان کا حق ہے اور صوبوں کا حق ہے، اس میں اگر انتظامی یونٹس یا نئے چھوٹے صوبے نہیں بناتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ اور مزید زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے تمام صوبوں کے ساتھ. کیونکہ صوبے اس وقت بہت بڑی شیپ اختیار کر گئے ہیں، چاہے وہ پنجاب کا ہو، چاہے وہ KPK کا ہو، چاہے بلوچستان کا ہو، چاہے سندھ کا ہو. تو سندھ میں ہم رہتے ہوئے کراچی کے جو ہم دیکھ رہے ہیں 3.5 کروڑ کی آبادی، اگر آپ اس وقت گلوب میں چلے جائیں اور نقشہ دیکھنا شروع کریں تو 3.5 کروڑ کی نہیں بلکہ 1 یا 1.5 کروڑ کی آبادی آپ کو بمشکل ملے گی، جس کے اندر 20 اور 40 صوبے ہوں گے، اور وہ بہتر انتظامی طور پہ اپنا جو انتظام سنبھال بھی رہے ہوں گے، چلا بھی رہے ہوں گے. اچھا سر، ایک ٹیکنیکل بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کے تجربے کی بنیاد پہ، کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے ابھی افغانیوں کو ہم نے نکال دیا، ٹھیک ہے جناب، ضرورت تھی، بڑا بوجھ تھا ہماری اکانومی پہ، ہو گیا. کراچی میں ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو ہم دیکھ رہے ہیں اور کہ بڑے اثرات آئے ہیں. لیکن اگر کوئی صوبہ کہتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، دوسرے صوبے کو کہتا ہے کہ تم لوگ اچھا کام نہیں کر رہے ہو، جو کہ ہم اب یہی بات کر رہے ہیں کہ سندھ میں کچھ مسائل ہیں، کراچی میں مسائل ہیں، تو دوسرا صوبہ اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتا، یا فیڈرل اس بات کو کیوں نہیں سوچتا کہ کراچی میں برڈن دوسرے صوبوں کا بھی ہے،
یہاں پہ انتظامی امور اس لیے بھی خراب ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی آبادی، وہ لوگ آباد ہیں جو کہ دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ریکارڈ کا سسٹم یا ان کی ووٹنگ یا ان کی انتظامی امور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کا جو یہ سندھ سب سے بڑا صوبہ بھی ہے اس کا، اور کراچی بلکہ سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اور یہاں پہ کراچی میں ایک جو قدرتی طور پہ جو وسائل ہیں یا جو یہاں پہ لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے، معاش کے جو ہے وہ بڑا اوپن ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو پورٹ بھی ہے، پلس یہ کہ سو مینی تھنگ کہ ہم اس بات کو مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ہمارے اپنے ہی ملک کے لوگ ہیں، اگر کماتے ہیں تو یقیناً یہاں پہ ان کو خرچ بھی کرنا چاہیے، یہاں پہ ان کو جو لوکل ٹیکسز ہیں وہ دینے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کبھی آپ دنیا میں کہیں بھی سفر کر رہے ہوں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب بھی آپ جہاں جائیں گے وہاں کے حساب سے آپ کو ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں، اس شہر کے لیے اس سے ٹیکسز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سسٹم نہیں بنا ہوا ہے. اگر روزانہ 8 سے 10 ہزار لوگوں کا انفلکس ہے تو اس کی ہمیں پورا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں بنتا کبھی بھی. ایک زمانے میں ہم نے ہی بہت کوشش کی تھی کہ اس معاملے کو بہت سیریس نوٹس لیا جائے کہ کس طرح سے ہم اس کو جو ہے ڈیٹا کو بنائیں. اگر وہ نہیں بنے گا تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ وسائل کا مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ وہ NFC وارڈ ہوتا ہے تو آپ وہ تمام صوبوں کو جس طرح ہوتا ہے اسی طرح کراچی کو بھی جب تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو آبادی کے لحاظ سے تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سے 2 کروڑ کی آبادی ہے. یہ بہت مشکل سے لاسٹ سینسس جو ہوئے تھے 2023 کے تو اس میں 2.5 کروڑ کے قریب اس کو کیا گیا تھا، لیکن اسٹل مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 3.5 کروڑ تو ویسے ہی لوگ رہتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا روزانہ کا ہے، تو وہ وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر فرض کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس سے پانی استعمال ہو رہا ہے یا آپ کے پاس سے بجلی استعمال ہو رہی ہے تو ایک آپ کا جو جنریشن ہے وہ آپ کو زیادہ مطلب یہ پھر آپ کو زیادہ چاہیے ہوگا. اسی طرح جیسے فرض کریں کہ آپ ایک گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، آپ کے یہاں اگر 4 یا 6 لوگوں کا تعداد ہے، اگر فرض کریں کہ 4-6 جو لوگ مہمان آ جائیں تو آپ نے پھر ایکسٹرا چیزیں کرنی پڑتی ہیں ان کے لیے. تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک اکنامک اصول ہیں، معاشی اصول ہیں. اس معاشی اصول کو اگر ہم ہر جگہ نافذ نہیں کریں گے، سسٹم میں نہیں آئیں گے، سسٹم کا یہ جو ایک ہمارا فلو ہے نا وہ ہے جس کو ہم ابھی تک جو ہے وہ خلا کو پورا نہیں کر سکیں. اگر یہ کر لیں گے تو ہم کراچی کے معاملات کو بھی جو وسائل اور جو اس کے مسائل ہیں اس کو وہ کبھی بھی ہم بیلنس نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شیخ صلاح الدین صاحب موجود تھے. معاملہ صرف یہ ہے کہ فقط دیکھا جائے بڑی تلخ سی بات ہے، لیکن کچھ دنوں پہلے میری ملاقات ہوئی میری ہی پاکستان کے 2 مختلف لوگوں سے، 2 مختلف صوبوں کے لوگ تھے جو کہ کراچی میں گورنمنٹ سیٹ پہ کام کر رہے تھے، یعنی کہ مختلف صوبوں سے ان کا ڈومیسائل تھا لیکن کراچی میں گورنمنٹ سیٹ پہ وہ موجود تھے. جب ان کی مجھ سے بات ہوئی تو انہوں نے کراچی کے حوالے سے میرے سامنے کافی ایسی باتیں کہیں کہ جناب کراچی خرابیوں سے، غلطیوں سے بھرا ہوا شہر ہے اور یہاں پہ جناب رہنا دوبر ہو چکا ہے. وہاں پہ ایک سوال ضرور اٹھا کہ اگر آپ دوسرے صوبوں سے یہاں پہ آ کے رہتے ہیں تو اس شہر کو وہ حق بھی دیجئے جو یہ شہر مانگتا ہے. یہاں پہ اون بھی کرنا ضروری ہے. 27ویں ترمیم وقت کی ضرورت ہے، حالات کا بدلنا وقت کی ضرورت ہے، ورنہ جو ویکیوم کریٹ ہوگا وہ ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح ہو. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.